السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کرے کہ آپ سدا سلامت اور خوش و خرم رہیں۔ اس وقت میں بہت اپنے گھر سے دور لیکن بہت ہی خوبصورت جگہ میں آیا ہوا ہوں۔ یہ راولپنڈی کا بہت پیارا علاقہ ہے اور قدرتی عمل ہے کہ مجھے سرسبز و شاداب علاقوں سے، جہاں درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، چراگاہیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں مجھے کیا بلکہ ہر فطرت پسند کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور سمی سے میں کچھ سوالات پوچھوں گا۔ تو سمی، کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم ٹالی کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور ٹالی کے درخت کے حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ پاکستان کے مشہور 2 گلوکاروں نے ایک گانا گایا تھا، آجا ٹالی دے تلے بہ کے کریے پیار دیاں گلاں۔ تو اس ٹالی کو دیکھ کر مجھے وہ گانا یاد آ گیا۔ بہرحال گانے کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دونوں گلوکار بہت مشہور تھے۔ بہرحال سمی، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا سمی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد جو ہے یہ کس نے تعمیر کروائی تھی؟ آپشن محمد بن قاسم نے یا کہ قطب الدین ایبک نے؟ محمد بن قاسم۔ جواب درست ہے۔ کیمرے کی جانب بھی تھوڑا بہت دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ خوبصورت مناظر بھی تھوڑے بہت آپ دکھائیں۔ تو جواب درست ہے، محمد بن قاسم نے جو ہے بر صغیر کی پہلی مسجد تعمیر کروائی تھی۔ لیکن میں اس موقع پر اس مسجد کے حوالے سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد ہماری نااہلی کی ایک ایسی داستان سناتی پھرتی ہے کہ یقین کریں کہ جب اس مسجد کو انسان دیکھتا ہے کہ جو بر صغیر کی پہلی اور تاریخی مسجد ہے، تو اسے دیکھ کر یقین کریں کہ میں نے جب اس مسجد کو دیکھا تو مجھے اپنے کردار پہ بڑی شرم آئی کہ وہ اتنی پسماندہ اور خستہ حالت میں پڑی ہے کہ جس کا بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس مسجد کو خوبصورت انداز سے تعمیر کیا جائے تاکہ ایک تاریخی مسجد جو ہے وہ تاریخی طور پر سب کے سامنے آشکار ہو سکے۔ تو سمی، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بر صغیر کے پہلے مسلم حکمران کون تھے؟ الدین ایبک۔ ٹھیک ہے، قطب الدین ایبک جو ہیں یہ بر صغیر کے پہلے مسلم حکمران تھے۔ آئیے ہم ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، یہ سائڈ ساتھ دکھائیں، بہت پیاری جگہ ہے، سوال جواب بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی میرے ویورز جو ہیں وہ ایک راولپنڈی میں خوبصورت ایریے کا نظارہ بھی کر لیں گے۔ اچھا سمی، آپ یہ بتائیں کہ قطب الدین ایبک کا مزار کہاں ہے؟ لاہور۔ جواب بالکل درست ہے، قطب الدین ایبک کا مزار جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ اچھا سمی، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی کتنی فیصد رقبہ جو ہے وہ بنجر پڑا ہے؟ 80%، 60% یا 50%؟ 50۔ نہیں بیٹا، 80% رقبہ جو ہے وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے بڑا افسوس ہے کہ بنجر پڑا ہے، اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پانی کی کمی بتائی جاتی ہے۔ تو پانی کی کمی ہمارے ملک میں نہیں ہے اگر ذخائر بنائے جائیں تو، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا پانی جو ہے وہ ضائع ہو کر سمندر میں جا گرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری جو 80% زمین ہے وہ بنجر پڑی ہے۔ تو اس حوالے سے ارباب اختیار کو سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا، ورنہ آنے والے وقتوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ زراعت کے حوالے سے ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اچھا سمی، آپ یہ بتائیں کہ دنیا کی سب سے صاف چیز کون سی ہے؟ پانی ہے، شیشہ ہے، مٹی ہے، کون سی چیز ہے؟ شیشہ۔ بیٹا، پانی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے شفاف چیز ہے کیونکہ پانی ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے۔ اچھا سمی، آپ یہ بتائیں کہ پانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ بتائیں نا، پانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ چٹا۔ یار کیا بات ہے یار، پنجابی جو ہے یہ بھی ہماری ادب کی ایک زبردست پہچان ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ بے رنگ ہوتا ہے، پانی جو ہوتا ہے یہ بے رنگ ہوتا ہے۔ اچھا سمی، آپ یہ بتائیں کہ زمین پہ رہنے والے جتنے جاندار ہیں ان میں سب سے زیادہ وزن کون سے جاندار کا ہے؟ ہاتھی۔ جواب درست ہے، ہاتھی کا وزن زمین پہ رہنے والے جانداروں میں سب سے زیادہ ہے۔ اچھا سمی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جانوروں میں سب سے خوبصورت جانور کون سا لگتا ہے؟ ادھر دیکھیں نا بیٹا۔ چیتا۔ اچھا، چیتا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ چیتے کی رفتار کتنی ہے؟ 110۔
صحیح ہے، چیتے کی رفتار 110 سے 117 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور زمین پہ رہنے والے جو جاندار ہیں ان میں سب سے سبک رفتار یعنی تیز رفتار جو ہے وہ چیتا ہے۔ بہرحال اب میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ آخر میں فلسطین کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے حوالے سے کروں گا۔ یہ فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم، ستم اور جبر کا بازار گرم ہے، اور اس مد میں ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اس موضوع کے اوپر بات ہونی چاہیے، کاوشیں ہونی چاہیے کہ یہ ظلم کا جو سلسلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں فلسطین جو ہے اس کے 3 اطراف میں پانی ہے، اور ایک طرف سے مصر کو اس کی بارڈر جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے، اور اس راستے کو بھی بند کیا گیا ہے، وہاں سے نہ تو کسی قسم کی طبی امداد اور نہ ہی بطور خوراک کوئی امداد ان تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو انسانی حقوق کے بڑے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ان نام نہاد علمبرداروں کو جو ہے اس ٹائم پہ مثبت قدم اٹھانا چاہیے، اور دنیا کی سب سے بڑی فلسطین اور غزہ کا جو علاقہ ہے یہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، اور یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، تو یقین کیجئے کہ ایک مہذب انسان کو اپنے آپ سے بغاوت کا احساس محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں پر، نہتے خواتین پر، بوڑھوں پر سنگین قسم کے اور بہت ہی خطرناک قسم کے ہتھیاروں سے جو وار کیے جا رہے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز امن ہے، اور امن جو ہے اس میں ہی دنیا کا سکھ ہے اور چین ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی سطح پر بھی اس حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر آواز اٹھ رہی ہے، اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوراک کے حوالے سے یا ادویات کے حوالے سے جو امداد ان کے لیے بھیج سکتے ہیں، میری پوری دنیا کی سطح پہ یہ اپیل ہے کہ وہ ان تک پہنچائی جائے، کیونکہ اس وقت انہیں ادویات کی بھی ضرورت ہے اور خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں امن قائم کرنے والے وہ بھی یہاں پہ جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کریں، تاکہ جنگ جو ہے وہ صرف تباہی کا نام ہے، تباہی کے علاوہ جنگ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے برائے مہربانی جنگ بندی کی جائے، اور فلسطینیوں پر ظلم اور ستم کا جو بازار گرم ہے اس کو بند کیا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے ملک کو اور میری فضاؤں کو ہمیشہ امن کا گہوارہ رکھے۔ اللہ حافظ۔